دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ آپ کو اس نقش کا مکمل طریقہ کار اسی ویڈیو میں بتا دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں بابرکت رب اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ دوستو دنیا میں ایسے علم بھی آئے ہیں کہ دنیا ان جادو کے بارے میں سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ دوستو یہ حقیقت میں ہی ایسا علم ہوتا ہے اور اس وقت یہ علم دنیا میں موجود ہے۔ دوستو جو نقش آج میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں یہ ایسا ہی اثر رکھتا ہے۔ نیپال میں ایک غار کے اندر یہ جادوگر رہتا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر نہ ہی گولی اثر کرتی تھی، نہ ہی چاقو اثر کرتا تھا اور نہ ہی چھری اثر کرتی تھی اور نہ ہی اس کے جسم پر تلوار اثر کرتی تھی۔ دوستو یہ جادوگر بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس نے ساری زندگی اپنے علاقے کی حفاظت کی اور ظالموں کے مقابلے میں پہنچ جاتا تھا۔ جب بھی کوئی ظالم غریب انسانوں پر ظلم کرتا تھا یہ ان کے مقابلے میں چلا جاتا تھا اور انہیں ختم کر دیتا تھا۔ ظالم انسانوں کی بڑی کوشش تھی کہ اس جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ بڑے بڑے بہادر لوگ اس کے مقابلے میں آتے تھے مگر سب بہادر لوگ مارے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جسم پر کوئی بھی ہتھیار اثر نہیں کرتا تھا۔ دوستو پھر حالات تبدیل ہوئے۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور پھر انگریز نیپال کی طرف روانہ ہوئے اور نیپال پر قبضہ کرنے لگے۔ بس جب انگریز اس کے علاقے میں پہنچنے لگے بس اس علاقے کے لوگ اس جادوگر کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ انگریز ہمارا علاقہ بھی فتح کر رہے ہیں اور ہم سب پریشان ہیں۔ اور جادوگر کہنے لگا جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک پورے نیپال کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ میں نیپال کے لوگوں میں اپنے علم سے ایسی طاقت ڈال دوں گا کہ نیپال کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکے گا۔ پوری دنیا کے انگریز بھی آ جائیں میرے نیپال کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکے گا۔ میں اپنے علم سے نیپال کے لوگوں کو بہادر بنا دوں گا۔ تم سب جا کر سو جاؤ، انگریزوں کو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ بس جادوگر نے کوئی ایسا جادو کیا کہ سب لوگ طاقتور بن گئے اور انگریزوں پر ٹوٹ پڑے اور جادوگر خود میدان جنگ میں اترا اور انگریزوں کی کوئی بھی گولی، توپیں، تلواریں جادوگر کے جسم پر اثر نہیں کرتی تھی۔ بس جب جادوگر نے انگریزوں کی گردنیں اڑانا شروع کی تو سب انگریز بھاگ گئے۔ نیپال کے جس سائیڈ سے بھی انگریز حملہ کرتے جادوگر وہیں پہنچ جاتا اور انگریز وہیں سے واپس بھاگ جاتے۔ پھر انگریز بے بس ہو گئے اور نیپال کو فتح کرنے کا خواب لے کر انگلستان واپس چلے گئے مگر نیپال کو فتح نہیں کر سکے۔ بس جادوگر نے نیپال کو بچا لیا۔ دوستو جادوگر کے پاس ایک نقش تھا، اس کی وجہ سے جادوگر کے جسم پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی تھی۔ دوستو بابا جی نے یہ نقش کیسے حاصل کیا؟ بابا جی کے پاس روحوں کو بلانے والا عمل موجود ہے۔ بابا جی نے اس جادوگر کی روح عمل کر کے اپنے پاس بلا لی۔ وہ جادوگر کی روح کہنے لگی مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ بابا جی کہنے لگے مجھے سامری جادوگر کی روح نے بتایا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جسم پر کوئی بھی ہتھیار اثر نہیں کرتا۔ غار والا جادوگر کہنے لگا ہاں میرے پاس ایک ایسا نقش موجود ہے، اگر اس کو گلے میں ڈال لیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی ہتھیار انسان کے جسم پر اثر نہیں کر سکتا۔ جادوگر کہنے لگا میرا استاد بہت بڑا جادوگر تھا، بس اس نے مجھے یہ نقش تحفے میں دیا تھا اور کہنے لگا کہ یہ دنیا کا قیمتی ترین تحفہ ہے جو کہ میں مرنے سے پہلے تمہیں دے کر جا رہا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم نے ساری زندگی اسی غار میں رہنا ہے۔ اور بس استاد نے مجھے اس کو مکمل لکھنے کا طریقہ بتا دیا۔ اس کو کسی خاص درخت کی ٹہنی کی قلم سے بنایا جاتا ہے اور وہ رات بھی بتا دی جس رات میں یہ لکھا جاتا ہے، رات کے کس وقت اسے لکھا جاتا ہے۔ جادوگر کی روح نے یہ نقش بابا جی کو دے دیا
اور بنانے کا مکمل طریقہ کار بھی بتا دیا، اور بابا پیر سکندر نے یہ نقش سب کے سامنے منظر عام کر دیا۔ اگر کوئی شخص بابا پیر سکندر سے یہ نقش بنوانا چاہتا ہے تو آپ بنوا سکتے ہیں۔ تو دوستو، بابا جی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، تو ہمارے چینل سامنے جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔